قرآن پاک کی کس آیت کو سردار الآیات کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے آیت الکرسی کو۔ مرہب کو کس نے قتل کیا تھا؟ درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن مجید میں کلمہ طیبہ آیا ہے؟ درست جواب ہے جی نہیں۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ درست جواب ہے 700 بار۔ قرآن مجید میں وضو کرنے کا حکم کس سن میں ہوا تھا؟ درست جواب ہے سن 5 ہجری میں ہوا تھا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ درست جواب ہے الف سب سے زیادہ بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں الف کے بعد کون سا الفاظ استعمال ہوا ہے؟ درست جواب ہے نون۔ قرآن مجید میں سب سے کم کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ درست جواب ہے وا۔ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ درست جواب ہے 7۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس قوم کا تذکرہ آیا ہے؟ درست جواب ہے بنی اسرائیل کا۔ کیا خواتین وضو کر کے میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، وضو کرنے کے بعد میک اپ کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اور وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز با جماعت میں اگر نمازی دوران قرات شامل ہوتا ہے اس کی ثنا رہ جاتی ہے، اگر نہ پڑھی تو اس کا نماز پر کیا اثر ہوگا؟ مقتدی ایسے وقت میں شامل ہوا کہ امام نے قرات شروع کی تو اب مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے، کچھ بھی نہ پڑھے، اور یہ معاملہ صرف فجر، مغرب اور عشاء میں ہی نہ کرے بلکہ ظہر اور عصر کی نماز جس میں امام آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے اس وقت بھی تاخیر سے آنے پر تکبیر تحریمہ کہہ کر خاموش کھڑا ہو جائے۔ ثنا کا نماز میں پڑھنا مستحب ہے، ثنا نہ پڑھنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر دوران نماز موبائل فون کی ٹون بجے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر موبائل فون جیب میں ہے تو ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ذریعے موبائل بند کر دیں۔ اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ دوسروں کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔ اگر موبائل فون مصلی پر ہے، اب عمل قلیل کے ذریعے بند کرنا ممکن نہیں ہے، چنانچہ نمازی کو چاہیے کہ نماز توڑ کر موبائل بند کر دے۔ ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے قبل ہی یاد سے اپنا موبائل بند کر دیں، سائلنٹ پر بھی نہ رکھیں ورنہ دھیان موبائل کی طرف ہوگا۔ اپنے رب سے ایسی محبت ہو کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی سارے رابطے منقطع کر کے صرف اور صرف اپنے رب سے لگا لو۔ ٹی وی یا موبائل پر تلاوت
قرآن لگا کر اپنے اپنے کام میں مشغول ہونا کیسا ہے جبکہ کوئی توجہ سے نہ سن رہا ہو۔ تلاوت قرآن کی تعظیم و ادب ہر مسلمان پر ضروری ہے، لہذا ٹی وی یا موبائل پر تلاوت قرآن لگا کر اپنے اپنے کام میں مشغول ہونا کہ کوئی توجہ سے تلاوت سن ہی نہیں رہا ہے بے ادبی ہے۔ جب بھی تلاوت لگائیں توجہ کے ساتھ بیٹھ کر سنیں تاکہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں۔ اگر کوئی شخص بے وضو یا قبلہ کے تعین کیے بغیر یا زوال کے وقت میں سجدہ شکر کرے تو کیا درست ہے؟ اور سجدہ شکر کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں۔ سجدہ تلاوت اور نماز کی طرح سجدہ شکر میں بھی طہارت اور استقبال قبلہ رخ ہونا شرط ہے، لہذا طہارت یا قبلہ رو ہوئے بغیر سجدہ ادا نہیں ہوگا، اور چونکہ یہ سجدہ واجب نہیں ہوتا بلکہ نفلی طور پر کیا جاتا ہے، اس لیے جن جن اوقات میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے ان اوقات میں یہ سجدہ کرنا بھی مکروہ ہوگا۔ سجدہ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملی، خوشی حاصل ہو یا کوئی مصیبت ٹلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے باطہارت قبلہ رخ کھڑے ہو اور تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں تسبیح، حمد وغیرہ کے الفاظ کہیں۔ الفاظ کچھ مخصوص نہیں ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جائیں۔ مختصر یہ کہ سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے وہی سجدہ شکر کا بھی ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ موجودہ دور میں ایسا لگتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے کو فیشن بنا لیا گیا ہے، حالانکہ پہلے کے لوگ ٹوپی اور عمامہ کو اپنے لباس کا حصہ سمجھتے تھے۔ نماز کے علاوہ بھی ٹوپی اور عمامہ پہنے ہوتے تھے۔ بہرحال ننگے سر نماز پڑھنے کی چند صورتیں بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 631 پر بیان کی گئی ہیں۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہے یا گرمی معلوم ہوتی ہے تو مکروہ، اگر تہذیبی ناپسندیدہ ہے، اور اگر تحقیق نماز مقصود مثلا نماز کو ہم چیز نہ سمجھنا اور یوں تصور کرنا کہ بھی نماز ہی تو پڑھنی ہے تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ اس نے نماز جیسے عظیم الشان فرض کو اہمیت نہ دی، اور خوش و غوث نماز میں دل لگانے کے لیے سرپند ہند ننگے سر پڑھی تو مستحب ہے۔ کیا اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا جائز ہے؟ اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ابو المناقب میں حدیث نمبر 1549 نقل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن سے اذان سنو تو وہی کلمات تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ اس لیے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، بے شک وہ جنت کا ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں صرف، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، اور جو آدمی میرے لیے وسیلہ مانگے اس پر میری شفاعت واجب ہے۔